بایزید بسطامی کے گھر پر ایک شخص آیا اور کہا ابو یزید گھر پر ہیں؟ اندر سے بایزید بسطامی نے جواب دیا حل فی البیت الا اللہ، کیا گھر میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ دوسری روایت۔ اچھا، اس قسم کی جو باتیں ہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ میرا خیال ہے کہ ہر وقت ٹن رہتے تھے۔ یہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں جن کی جو باتیں ہیں نا وہ بندوں کو سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ بندہ کچھ اور پوچھ رہا ہے، وہ جواب کوئی اور دے رہے ہیں۔ جس طرح شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کا دوست تھا، اس کا نام تھا محمد۔ اب اس بندے کو نہیں پتا تھا کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کون ہے، ولی ہیں، یہ نہیں پتا تھا۔ تو وہ اپنے دوست کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں اپنے دوست محمد کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو آنکھیں بند کرو، اب ابھی پہنچا دیتے ہیں۔ وہ پریشان ہوا کہ یار یہ کیا بات ہے، میرے دوست کا ایڈریس بتا رہے ہیں تو آنکھیں کیوں بند کروا رہے ہیں۔ خیر اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ حضور کے دربار میں پہنچا دیا۔ وہاں جب پہنچا وہ تو کہنے لگا کہ حضرت میں تو اپنے دوست محمد کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو وہ پھر واپس لے آئے، ان کو کہنے لگے جی ہم تو ایک ہی محمد کو جانتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں بزرگوں کے ساتھ۔ یہ تو انہوں نے جو کہا کہ حل فی البیت الا اللہ، کہ کیا گھر میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس نے تو ظاہری گھر کی بات کی تھی نا، اور یہ جواب دے رہے ہیں اس بیت کی کہ اس بیت میں اللہ کے علاوہ اور کون ہوگا۔ ایک اور بھی واقعہ ہے، ایک آدمی ان کے گھر آیا، اجنبی تھا، انہی سے ملنے آیا تھا لیکن پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ تو ان سے آ کے پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھے بایزید بسطامی سے ملنا ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی میں بھی 30 سال سے بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں ملے تو بتا دینا۔ میں بھی 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب یہ باتیں کتابوں میں تو اچھی لگتی ہیں، اگر واقعی کوئی ولی ایسا ہمارے ٹکرا جائے تو ہم تو دماغ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، بولیں گے یار یہ کیا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ وہ بایزید ہی تھا جس نے بتایا تھا۔ یہ تو عام آدمی کیا سوچے گا، بولا دیکھو یار چونا لگا دیا۔ ان سے بہت مشہور ہیں باتیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے دربے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے ان کا۔ کبھی جمعے کے خطبے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یوم محشر میں سب سے بلند جو جھنڈا ہوگا اونچا محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ بھئی اچانک کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا ان سے بھی اونچا ہوگا۔ اب اس میں تو فتویٰ تو لگنا تھا نا، لگا۔ پھر اس کی تشریح بعد میں بیان کی کہ بھائی وہ خاص حالت تھی، اس وقت میرے منہ میں اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو سب سے اونچا ہے۔ اچھا بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن جس کو توفیق ملی ہے اسی کی سمجھ میں آئی، باقی لوگ تو سارے کہنے لگے یہ گستاخ ہے۔ شاید ان کو کنٹرول نہیں تھا اپنے اوپر نا، تو اتنی بے تحاشا جو باتیں ہوتی تھیں، کوئی ایک آدھ واقعہ تو نہیں ہے نا، بہت سارے واقعات ہیں۔ نماز پڑھتے تو اس میں کہتے تھے میری شان سب سے بلند ہے، آپ تو کہتے ہیں نا اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں ماں اعظم شانی سبحانی۔ اس طرح کے بڑے واقعات۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ غلط تھا، صحیح تھا، لیکن عوام الناس کی سمجھ میں کہاں آئیں گی یہ باتیں؟ عوام کے اندر اس طرح کی باتیں کریں گے تو لوگ فتوے لگائیں گے نا، عوام کی سمجھ میں تو نہیں آئیں گی یہ باتیں۔ پہلے زمانے کے جو اولیاء تھے ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کا شوق بھی تھا، میرا خیال ہے شوق بھی تھا۔ سرکار ایک واقعہ بھی سناتے ہیں نا کہ بھئی ایک ولی تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دریا کے پار میرا دوست جو ہے نا وہ چلے مجاہدے کر رہا ہے، تو جا کے تم کھانا بنا کے اس کو دے کے آ جاؤ۔ تو کھانا اس نے بنا لیا، اور وہ کہنے لگی کہ میں دریا پار کیسے کروں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ تو دریا کو کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے 12 سال سے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ بیوی کہنے لگی ابھی تو ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، تو کہہ رہا 12 سال سے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ کہنے لگا تو اس کو چھوڑ، تو بس جا کے کہنا یہ۔ وہ کہتی ہے دریا کے سامنے، دریا راستہ دے دیتا ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے فقیر کو۔ اب واپس جانے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتی ہے میں واپس کیسے جاؤں گی؟ وہ کہتا ہے تو دریا کو کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے 12 سال سے کچھ نہیں کھایا۔ تو وہ پھر پریشان ہوئی، لیکن اس کو یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ حیرت زدہ تھی کہ میرے سامنے اس نے کھانا کھایا اور پھر کہتا ہے کہ میں نے 12 سال سے کچھ نہیں کھایا۔ آ گئی وہ، شوہر نے کہا بھائی کھانا وانا صحیح سے کھلا دیا؟ جی بالکل کھلا دیا۔ تو کہنے لگی مجھے ایک بات بتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تو بھی اور تیرا دوست دونوں جھوٹے ہو، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ تم جھوٹوں میں بھی اتنی تاثیر کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کیا جھوٹ بولا ہے؟ کہ جی ہمارے یہاں 1 سال پہلے بچی ہوئی ہے، تو نے کہا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے 12 سال سے بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اس نے کہا دیکھ 12 سال گزر گئے، آج تک میں نے اپنے نفس کی خواہش سے تجھے ہاتھ نہیں لگایا، تیرا فرض ادا کرنے کی غرض سے تیرے ساتھ جو ہے زندگی میں نے گزاری ہے۔ اور اس نے بھی 12 سال سے اپنی خواہش کے لیے نہیں کھایا، صرف زندہ رہنے کے لیے کھایا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو یہ رموز ہیں اولیاء کے، اس وقت بہت اسی طرح کی باتیں کرتے تھے وہ۔ اچھا اگر ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں تو لوگ بولیں یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بولیں یار باتیں سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ اتنی آسانی سے سمجھاتے ہیں۔
بہت آسانی سے سمجھاتے ہیں کھول کھول کے۔